یسوع مسیح کا مکاشفہ یوحنا عارف کے وسیلہ سے اس کا 12 باب اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں گے۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد زام میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ آمین۔ خداوند کی زندگی بخش کلام کا پڑھا سنا سمجھنا ہم سب کی ویسے بنے۔ ہم تشریف رکھیں گے۔ یہاں پر 12 باب کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہیں کشمکش میں ہیں۔ کچھ لوگ اس 12 باب کے عورت کو کچھ لوگ کہتے ہیں اسرائیلی ہے، کچھ کہتے ہیں مقدسہ مریم ہے، بعض کلیسیا کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ 3 نظریات ہیں۔ کتنے؟ 3 نظریات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ عورت اسرائیل ہے، اور کچھ کہتے ہیں مقدسہ مریم ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ کلیسیا ہے۔ اب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کیا یہ اسرائیل ہے، کیا یہ مقدسہ مریم ہے، کیا کلیسیا ہے، یا اور کوئی ہے۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے، اور یہ بات ہمیں بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، کیونکہ ہم کیتھولک تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ تنظیموں میں سے نکلا ہے، ہم بھی تنظیموں میں سے نکلے ہیں۔ اب ہم یہی سیکھتے آئے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم ہے جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے، لیکن ہم کلام پر غور و خوض کریں گے کیا یہ عورت کون ہے، کیا خیال ہے؟ پہلی بات یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا۔ یہ خدا کے بندہ یوحنا رسول کو دکھائی دیا جا رہا ہے۔ کہاں پر دکھائی دیا جا رہا ہے؟ یہ زمین کی بات نہیں کر رہا، یہ آسمان کی بات کر رہا ہے۔ وہ آسمان پر دیکھ رہا ہے، ایک بڑا نشان دیکھ رہا ہے، اس نشان کی وضاحت آگے ہو رہی ہے۔ کیا نشان کی وضاحت ہو رہی ہے؟ یعنی ایک عورت نظر آئی ہے، اس کو کیا نظر آئی ہے؟ ایک عورت نظر آئی ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ آسمان پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ آسمان پر دیکھ رہا ہے اس عورت کو۔ یہ عورت نہ اسرائیل ہے، نہ مقدسہ مریم ہے، نہ کلیسیا ہے، بلکہ یہ یسوع مسیح کی منجی خدا کی دلہن دیکھ رہا ہے۔ یہ عورت جو ہے یہ کلیسیا نہیں ہے، کلیسیا خدا کا بدن ہے، اور بدن میں اس کی دلہن ہے جو آسمان پر اٹھا دی جائے گی، اور وہ 12 ستاروں کا تاج جو ہے وہ رسولوں کی تعلیم سے راستہ ہوتی ہے اور آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ آمین۔ ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو دیکھیں، اس سورج چاند ستاروں کو دیکھیں، تو یہ اسرائیلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسرائیل ہم ریش میں نظر آتی ہے۔ ریش میں جب میں یہاں پر بیٹھا دعا کر رہا تھا تو ابھی مجھے یہ حوالہ ملا
ابھی ابھی خدا نے میرے سے بات کی، یہ جو ہے 12 باب میں اس کی غیر قوموں میں سے دلہن ہے اور پرانے عہد میں بھی دلہن ہے اس کی، اور اس کا جو ہے خواب کون دیکھتا ہے؟ یہاں پر یوحنا دیکھ رہا ہے اور وہاں پر مقدس یوسف دیکھ رہا ہے۔ اس میں اور اس میں فرق ہے، کیا ہے؟ پیدائش اس کا 37 باب ہے، اور اس کی میں اگر آپ پہلی ایسے پڑھ لیں تو ذرا اس کی وضاحت ہو جائے گی مزید، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ آصف صاحب نے یہاں پر آتے ہیں آدمی پڑھنے میں مدد کریں گے اور ساتھ میں پہلی ایسے پڑھے، ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ پیدائش 37 باب، پیدائش پہلی سے پڑھے 37 لکھا ہے، اور یعقوب ان کے کنار میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ اور یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بلو کمون کباب کی بھی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ ان کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، اور وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ مجھ پر ہم پر سلطنت کرے گا؟ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تم سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خواب اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا۔ یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے پہلا خواب، یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ یوسف کو حکومت دی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کے بھائیوں نے اس کو رد کر دیا تھا، جب وہ مصر میں چلا گیا تھا، اور واقعی میں اس نے کیا کیا؟ ان پر کیا کی تھی؟ حکومت کی تھی۔ پرانی کلیسیا پر، پرانی عورت پر یوسف جو ہے حکومت کر رہا ہے، اور ہمارا یوسف جو ہے وہ اب ہم پر حکومت کرنے کے لیے آئے۔ اس سے پہلے آئے اس کا دوسرا خواب دیکھیں گا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ یہاں پر کیا ہوا ہے کہ یعقوب کے 12 بیٹے جو ہیں، 11 بیٹے، 12واں تو یوسف ہے، لیکن 11 بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ یوسف کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ عورت بھی اس کو سجدہ کرے گی۔ یہاں پر بڑا نقشہ ہے۔ یہاں پر اس نے کہا، اس کے باپ کو جب یہ تعبیر بتائی گئی تو اس نے کہا، میں یعنی کہ یعقوب کلیسیا عورت تنظیموں کو ظاہر کر رہی ہے، اور 11 اس قبیلے کو 1,40,000 کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں پر وہ یوسف کو، جو ہمارا یوسف یسوسی ہے، یہاں پر پرانے عہد نامے کا یوسف جو ہے وہ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ 11 ہے اور وہاں پر 12 کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں پر انہیں سرفراز کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر نئے عہد نامے کے 12 رسولوں کو، یہاں پر 12 جو ہے یوسف 12واں، اور 11 جو ہے یہ 12
جو مکاشفہ میں 24 بزرگوں کا ذکر ہے نا، یہ 12 جو ہے پرانے عہد نامے کے ہیں اور 12 نئے عہد نامے کے رسول، ان کو ملا کر 24 بزرگ ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوا ہے، یہاں پر 12 کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ستارے کون ہیں؟ یہ یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، 11 بیٹے، اور یوسف جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، اور یہاں پر 11 ہیں اور مکاشفے میں 12 ہیں۔ یہاں پر یہ اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو مکاشفہ 12 باپ ہے وہ 12 رسولوں کی بات ہو رہی ہے اور یسوع کی دلہن کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یہاں پر یوسف کا اور اس کے 11 بیٹوں کا، یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس لیے یہ جو مکاشفہ میں ہے یہ اسرائیلی نہیں ہو سکتے، یہ نئے عہد نامے کے 12 رسولوں کی بات ہو رہی ہے، اس کی دلہن کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے، ہاں جی، اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں نے اس سے حسد ہو گیا، اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے باپ نے بھی، کیونکہ اس کے اندر مسیح تھا، مسیح کا روح تھا، اس لیے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے اپنی بیوی غیر قوم میں سے جا کے لی ہے۔ اب ہمارا یسوع مسیح جو ہے اس کے بھائیوں نے، اسرائیلیوں نے رد کر دیا، رومیوں نے قتل کیا، یہودیوں کے کہنے سے، کچھ کہتے ہیں رومیوں نے قتل کیا، رومیوں نے قتل نہیں کیا، یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے کہنے سے رومیوں نے قتل کیا تھا۔ آج بھی جو ہے مسیح لوگوں کے کہنے سے، غیر قوموں کے لوگ جو تنظیمیں ہیں اس کے کہنے سے اب رومن کیتھولک جو ہے مسیح کو رد کر رہی ہے، قتل کرنا ہے، وہ بھی آج بھی اس کو رد کر رہی ہے۔ مسیح کے جو قوانین ہیں، حکام ہیں، کلام ہے، اس کو رد کر رہی ہے۔ آپ کوئی بھی ان کا دیکھ لیں، ایک بھی قانون کلام کے مطابق نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ اور خدا کے بندہ ایول فرینک نے جو ہے بتایا ہے کہ یہ جتنی بھی رسمیں ہیں، عقیدے ہیں، وہ کتاب آئے گی، آپ کو دی جائے گی کہ کب انہوں نے باپ بیٹا کرنا شروع کیا، کب مقدسہ مریم کو پرستش شروع ہوئی، کب انہوں نے جو ہے روزنی پڑھنا شروع کی، کب اسٹر کیا، وہ سب انہوں نے لکھے ہے، بک بنائی ہے، اس کی پوری ترتیب بتا دی ہے اس نے۔ اور وہ ان اپنے بنائے رسمات سے خدا کے کلام کو رد کر رہے ہیں، اس کو مسلوب کر رہے ہیں۔ رومی اس نے اس وقت بھی مسلوب کیا، اور ان کا ایک ہی کام ہے یسوع کو مسلوب کرنا۔ وہ آج بھی یسوع کو ہر سال کے سال مسلوب کرتے ہیں۔ پاک جمعرات کو وہ سلیب پر ہوتا ہے، پھر اس پر کپڑا لگا دیا جاتا ہے، اس سے وہ سلیب سے اتارتے ہیں اور پھر اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ وہ ہر سال کے سال مسلوب کرتے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو مسلوب کر رہے ہیں۔ آج بھی جب اس کو ہم رد کرتے ہیں، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس کو مسلوب کرنے کے برابر ہے۔ اس کا انکار کر دینا اس کو مار دینے کے برابر ہے۔ جب ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو ہماری طرف سے تو مر گیا نا۔ آج رشتہ توڑنا، موت کا مطلب ہے جدائی۔ جب ہم خدا کے کلام سے جدا ہوتے ہیں تو مسیح کے کلام سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ لپٹے رہنا ہے، آمین۔ اس کا انکار نہیں کرنا۔ ہم مکاشفوں میں پھر چلیں گے۔ ہم نے ایک نقشہ دیکھا، وہاں پر بھی سورج کی اور چاند کی بات ہو رہی ہے، ستاروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن نئے عہد نامے میں بھی سورج، چاند اور ستاروں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہے یہاں پر، کیا ہے، پھر بڑے پہلی ایسے، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی۔ آمین۔ عورت جو ہے آفتاب کو اوڑھے ہوئے ہے۔ وہ آفتاب کون ہے؟ آپ کا اور میرا مسیحا ہے۔ آپ کا اور میرا مسیحا ہے، جو اس کے قوانین کو، پاک روح کو اوڑھے ہوئے ہے، اس کلام سے راستہ ہے۔ اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا اس کا کلام ہے، اور کلام یسوع ہے، اور یسوع کو ہی آفتاب کہا گیا ہے۔ یسوع کو کیا کہا گیا ہے؟
आफताब कहा गया और उसके ओढ़े हुए हैं और चांद उसके पाँव के नीचे था। ये चांद जो है पुराने अहदनाम के तलीम को ज़ाहिर करती है, पुराने अहदनामे की तलीम को ज़ाहिर कर रही है चांद। क्योंकि चांद क्या करता है, चांद में खूबी है कि वो सूरज से रोशनी लेता है फिर चमकता है, ऐसे ही है ना। अब यीशु मसीह पुराना अहदनामा जो है वो अक्स है, उससे लेते हैं और कलाम के साथ नए अहदनामे के साथ मिलाते हैं। ये दो पर हैं जो दुल्हन को दिए गए हैं, जो दुल्हन को दो पर दिए गए हैं वो पुराना अहद है और नया अहदनामा है जो नबियों और रसूलों की नींव पर रखी गई है। और वो नींव कौन है, आपका और मेरा यीशु है। यही दो पर लेकर उसने उड़ जाना है और दुनिया ने देखते रहना है। इसलिए तो शायर कहता है अलविदा है ज़मानिया, हैं जी, कितने हैं तेनू आख दिए लाड़ी अलविदा कहेगी। कैसे कहेगी, जब वो दो परों को ले लेगी, नबियों के और रसूलों की तलीम को ले लेगी, यीशु के कलाम को, और यीशु ने जो यहोवा खुदा ने अपने नबियों को कलाम दिया था उसको ले लेगी, तो वही आसमान पर उठाई जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है, कहता है और वो 12 सितारों का ताज उसके सर पर है। ये 12 सितारे क्या हैं, ये रसूल है जो रसूलों की तलीम से रास्ता है, जो रसूलों की तलीम के मुताबिक ज़मीन पर उसकी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये रसूलों की नींव पर रखा गया है। और उसने कहा, पौलुस रसूल ने कहा, तुम्हारे 10,000 भी उस्ताद हों लेकिन तुम्हारा बाप जो है वो एक ही है, ठीक है, जो आसमान पर है। उस्ताद 10,000 भी हों। और रसूल कहता है कि पुराने अहदनामा के बाप रसूल भी हैं, जिसके हम जो खुदा अपने रसूलों को तलीम देता है और रसूल आगे उसकी दुल्हन के लिए उसने कलाम लिखवा दिया। इससे 12 रसूलों की मिसाल से, ठीक है जी। और यहाँ पर जब हम 12 रसूलों की तलीम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो क्या होगा। और वो हामला थी और दर्द में चलाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। अब जो है ये जो ज़माना चल रहा है, आप जानते हैं हमें दर्द लग चुके हैं, लोग हमें अज़ियतें देते हैं, हम तकलीफ़ में कराते हैं, हम मुसीबत में हैं, हम तकलीफ़ की हालत में हैं। क्यों है, क्योंकि अभी हमारा मसीहा आने वाला है। वो बच्चा जो दूल्हा बन चुका है वो आसा, लोहे के आसा के साथ हुकूमत करने के लिए आने वाला है। इससे कि वो पहले हुकूमत करने के लिए आए, पहले वो शादी का जश्न होगा। जब मत्ती की इंजील 25 बाब को हम देखते हैं, 25 बाब पे हम जाते हैं, उसकी पहली वर्ष को जब पढ़ें तो क्या लिखा है, बाप। उस वक्त आसमान की बादशाही 10 ख्वाजों की मानिंद होगी जो अपनी मछलियाँ लेकर दूल्हे के इस्तकबाल को निकली। वो मछलियाँ लेकर निकली हैं। कौन सी मछलियाँ लेकर निकली हैं? वो रसूलों के जो तलीम, जो बुनियाद रखी थी रसूलों ने, वही बुनियाद पर खड़ी हो गई है। वो रसूलों जैसे काम कर रही है, वो रसूलों जैसी शायर बानी कर रही है, वो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दे रही है। लेकिन बेवकूफ़ कुंवारियाँ भी मछलियाँ लेकर निकली हैं, लेकिन उनके पास रसूलों के, यीशु के कवानीन और रसूलों के वसीला से जो खुदा ने कलमबंद कलाम किया है वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो बेवकूफ़ है। दुरुस्त कलाम के साथ जब खड़े होते हैं, जब दुरुस्त कलाम को हम लेते हैं तो फिर हमारी मछलियाँ दुरुस्त हैं। अपनी अपनी मछलियों को भी दुरुस्त करना है। वो रसूलों की तलीम को पहले यीशु मसीह को ओढ़ना है। यीशु जैसा मजाज होना चाहिए, यीशु जैसा किरदार होना चाहिए, यीशु जैसा हलीम और फरोतन होना चाहिए, यीशु जैसा हर किसी को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि यीशु ने हमें, क्योंकि यीशु दूल्हा है, उसने माफ़ किया है।
تو جو اس میں سے نکلی ہے، اس کے بدن میں سے جو نکلی ہے، آپ جانتے ہیں کہ سلیب پر اس کی پسلی کو چھیدا گیا ہے اور پانی اور خون بہہ نکلا ہے۔ اس پانی اور خون سے جو تیار ہوئی ہے دلہن، ہاں جی، وہ اس جیسا کام کرے گی، اس جیسا حلیم ہوگی، اس جیسا فروتن ہوگی، تو وہ آپ کو اڑے ہوئے نا، کیونکہ وہ اس سے نکلی ہے، اس سے لی گئی ہے، کیا ہے نا، تو وہ کیا کرے گی، وہ بھی روح القدس سے، روح القدس یسوع کے وسیلہ سے جو کلام اس نے اپنے رسولوں سے تحریر کروایا ہے، اسی کے مطابق اپنی مشوروں کو اب درست کر رہی ہیں۔ ابھی یہ وقت ہے درست بپتسمہ کر لیں، یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لے لیں اور شاعر بانی میں شریک ہونا شروع کر دیں اور رسولوں سے تعلیم پالیں۔ اعمال متی میں پھر واپس آئیں گے، پھر اعمال اس کا دو باب اس کی 42 آیت کو دیکھیں، جلدی سے نکالیں۔ دو باب اس کی 42 آیت۔ یہ رسولوں سے تعلیم پاتے اور فاقت رکھتے اور روٹی توڑتے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین۔ وہ کیا کرنے؟ جس سے بپتسمہ لے لیا، وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں کیا ہوئے ہیں؟ یہ اس کی دلہن ہے۔ آج کی دلہن کیا ہے؟ بپتسمہ لیتی ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی رفاقت نہیں، وہ کوئی تعلیم نہیں پا رہے، باقاعدگی سے تعلیم نہیں سیکھ رہے۔ وہ خدا کے جو استاد مقرر کیے ہیں، وہ کلام کے موافق جب خدا کے کلام میں سے سکھاتے ہیں، تو آپ کی یسوع کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور آج کے خادم جو خدا نے مقرر کیا ہے اس کے ساتھ رفاقت جب رکھتے ہیں، کلام کے وسیلہ سے آپ رسولوں سے تعلیم پا رہے ہیں، کیونکہ جو لکھا ہے رسولوں سے خدا نے لکھوایا، تو کیسے ہو رہا ہے؟ خادم رسولوں کی جو رسولوں نے تعلیم دی، یسوع نے رسولوں کو دی، رسولوں نے آگے آج کے خادم بیان کر رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رفاقت میں، جب رفاقت میں ہیں تو ان جیسی شاعر بانی کر رہے ہیں، ان جیسا بپتسمہ لے رہے ہیں، اور درست کر لیں مشوروں کو، نہیں تو ادھر ہی رہ جائیں گے۔ جب اپنی مشوروں کو درست کریں گے تب روح القدس آپ پر نازل ہوگا، تب تک آپ پر روح القدس نہیں نازل ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو درست نہیں کر لیتے۔ اپنے کردار کو درست کر لیں، کلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تب بات بنے گی، نہیں تو بات نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ پھر آئے متی کی انجیل میں 25 باب میں دوسری آپ کو مگر عقل مندوں نے اپنی مشوروں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئے۔ آدھی رات کو دھوم مچی کے دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب قواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگی۔ ہاں، یہاں پر کیا کرنے لگی ہیں؟ درست کرنے لگی ہیں۔ اور جن کے پاس روح القدس تھا، جنہوں نے روح القدس ان کو جلدی کر لی ہے، اور وہ بیوقوفیں بھی درست کرنے لگی ہیں۔ اب درست کرنے کا وقت ختم ہو چکا تھا، درست گائیڈنس جو ہے خدا کا پاک ہوتی ہے۔ جب آپ عہد کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو پھر بات بنتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو درست نہیں کیے ہوئے، روح آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر آپ درست کرنے کی کوشش کریں گے، درست نہیں ہوئے گا۔ درست ہون کر سکتے ہو پاک روح کے وسیلہ سے۔ ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے درست ہونا ہے، جیسے آپ بپتسمہ درست کریں گے، اچھے کلام کے مطابق، اس کے آئین کے مطابق عید منائیں گے۔ ہم نے جمعے کو عید منائی، ہم ہر مہینے کے دوسرے جمعے عید مناتے ہیں۔ اب جو دنیا کی بنائی ہوئی عیدیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی عیدیں ہیں، اس کو ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن جو پرانی عید کا ہے منانے کے لیے،
اس کے لیے ہم ٹائم پر بھی نہیں آتے، تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہاں جی، تیار ہو تو یسوع نے کہا عید بھول جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، کیوں نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابلیس نہیں چاہتا کہ جو خدا نے عید منانے کے لیے کہا ہے وہ آپ عید بنا سکیں۔ وہ رکاوٹیں لاتا ہے، وہ ذہن سے نکال لیتا ہے، کیونکہ وہ چرا کر لے جاتا ہے خدا کے خلاف۔ اگر اس خدا کے خالق سے نا شاعر بانی میں شریک ہوں ہے طریقہ، اچھا جس دن آتا ہے اس دن سے نکلا ہوتا ہے، شان کاٹ کے لا جاتا ہے، ہمیں جانا ہی نہیں۔ تو جب آپ گھٹنوں کے بل ہیں رات کو ہی دعا کریں، جب ایک ہفتہ آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے، بلکہ ہر کوشش کریں گے کہ ہم ہر اتوار کو بتائیں کہ مہینے کے دوسرے جمعے کو 6 بجے شاعر بانی ہوتی ہے، آپ خداون کی عید منانے کے لیے آئے۔ تو پھر گھٹنوں کے بل ہوں کہ خداون میں تیری یہ عید نہ بھولوں، کیونکہ ہم لوگوں کی بنائی ہوئی عیدوں کے مناتے ہوئے اس عید کو بھول چکے۔ آمین۔ تو ایک حوالہ نکالیں گے یوحنا اس کا 3 باب اس کی 29 آیت کو پڑھیں۔ ہم 29 3 باب۔ جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، بس میری یہ خوشی پوری ہو گئی، ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ آمین۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو دلہن ہے اس کا دولہا ہے، تو دلہن اس کی کیا کرتی ہے؟ آواز کو سنتی ہے۔ جب اس کی آواز کو سنتی ہے تو اسی آواز سے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے، کیونکہ دولہا جو ہے یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں جینا سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ دولہا جو دلہن پر جو ہے حکمرانی کرتا ہے، کیونکہ دلہن جو ہے وہ اپنے دولہا کی تابع داری کرتی ہے، اور ہم نے تابع داری کرنی ہے۔ جب ہم اس کی تابع داری کریں گے تب ہم آسمان کو پہنچیں گے، تب ہماری زندگی میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کریں گے۔ تو افسیوں اس کا 2 باب ہے اور اس کی 20 اور 22 آیت تک پڑھیں گے، 20، 21 اور 22۔ اسی میں ایک مرد مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی جو یسوع کی سنتا ہے وہ کیا ہوتا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو اپنے دولہا کون ہے؟ تھوڑا یسوع مسیح ہے نا، جو اس کی سنتا ہے۔ آگے پہ اور تم بھی اسی میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ آمین۔ جب ہم درست کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے تو لکھا ہے اسی میں ایک مرد مل کر خدا میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو۔ ابھی ہم کامل نہیں ہیں، جیسے ہم کامل ہوں گے یسوع آئے گا، پلک جھپکتے ہی پہلے جو مسیح میں سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، ہم جو ہوں گے بدل جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کامل ہو گیا، کامل ہو گیا تو پھر کا ریپچر ہو جانا چاہیے۔ ابھی بات کر رہے ہیں، کامل تب ہے جب پوری دلہن کا حصہ اکٹھا ہو جائے گا، مل کر ایک حصہ ہے، مل کر ہم سارے اعضاء ہیں، مل کر ابھی کچھ اعضاء رہ چکے ہیں، ابھی تعمیر ہو رہے ہیں، کہیں ابھی تعمیری ہے۔ جیسی تعمیری کمپلیٹ ہوگی، کامل ہوگی، تو یسوع مسیح شفاعت کے تخت سے اٹھے گا اور غیر قوم کے لیے وقت ختم، جیسے ہی اٹھے گا اور اپنی دلہن کو لے جائے گا آسمان پر، 7 سال کے لیے وہ وہاں پر شادی کے جشن میں ہوگی۔ آمین۔ تو پھر لکھا ہے تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنے، روح میں
खुदा का मस्कन बनो। बन नहीं गए, मैं कहाँ बन गया, फुल स्टॉप नहीं लगाना। खुदा का नबी भी कहता है फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। कामिल का मतलब है ख़त्म, कंप्लीट हो गया, कमल हो गया, मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया, ख़त्म कर दिया। लेकिन खुदावन कहता है आपने बढ़ते ही जाना है, जब तक दूल्हा नहीं आता दुल्हन बढ़ते जाओ, मसीह में बढ़ते जाओ। और इस यहाँ के हम शक्ल ना बनो, अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। सीगा जारिया का है, खत्म होने का नहीं था, होगा नहीं है, कहता है जारी रखो, जंग जारी रखना। कामिल हो गए, जंग तो फिर ख़त्म हो जानी चाहिए, जंग जारी रखनी जब तक वो नहीं होता। आमीन। तो खुदा हमें आज हमने हासिल कलाम ले लिया कि वो जो आफ्ताब है वो यीशु मसीह है, चाँद जो है वो पुराने अहद नामे की कलीसिया को ज़ाहिर, तलीम को ज़ाहिर करती है, और 12 सितारे जो हैं वो रसूलों की तलीम है, और जो औरत है वो दुल्हन है जो आसमान पर दिखी है। हम आसमान पर जाने वाले हैं। आमीन। और दर्दज़ा में चलाती है। अभी इस आगे हम सीखेंगे तीसरी वर्ष को भी नेक्स्ट त्योहार को। आप इस पूरे बात को पढ़े, जब भी त्योहार को आते हैं हफ्ते की रात को उसको पढ़ कर आया करो, मज़ीद पढ़ कर आया करो, तो यकीनन हम इससे बरकत पाने वाले हैं। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हमें और गहरे में लेकर जाए, और हमारी छानबीन करे, और हमें अपने आइन सिखाए, और अपने कलाम से तैयार करें, और हम जब वो आए हमें तैयार देखें, और हम हवा में उसका इस्तेमाल करें, और अपनी मशले अभी से दुरुस्त करें, क्योंकि दुरुस्त करेंगी तो दूल्हा आ जाएगा और हम चले जाएंगे। और दुरुस्त तभी हो सकता है जब आप रुल्कुस और आग से ममूर होंगे। आमीन। खुदा आपको इस कलाम की सबक बच्चे इसी खुदा को आमीन।